یونس بھاٹ صاحب اور شعیب احمد صاحب. شعیب احمد صاحب, آپ کی جانب بڑھوں گی. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت وقت کیوں بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور کیا حکومت کو اپنی شکست دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں یہ کشمیر کا الیکشن بھی پاکستان میں بائی الیکشن جو ماضی میں چند مہینوں پہ قبل ہوئے ہیں نا, ان کی طرح ہی دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ مسلم لیگ نون نے دوبارہ سے اپنی ایک جو کمپین, بھرپور کمپین کا آغاز کر دیا. دوسری طرف بلاول بھی اپنا آغاز کر رہے ہیں. حکومت وقت پریشان اس لیے ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آخری ٹائم تک تو پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ نہیں تھی کر سکی کہ ہم نے کس حلقے سے کن افراد کو سیٹیں دینی, جبکہ نون لیگ نے یہ فیصلہ تقریباً 2-3 ماہ قبل ہی کر لیا تھا. یعنی کہ جو ان کے سابق وزیر اعظم تھے فاروق حیدر, ان کی مشاورت سے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا. ان کے دوسرا بہت بڑا عابد رضا کوٹلے والے جو ہے نا, وہ بہت متحرک ہیں اس الیکشن کی, جس کی وجہ سے یہ نون لیگ کی تیاری بالکل مکمل تھی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اس جگہ پہ بھی جو ہے نا ناکام نظر آئی. اب دیکھیں نا 44 حلقے ہیں جن میں انتخابات ہونے ہیں, اور جو ہے 45 حلقوں میں انتخابات ہونے ہیں. 44 حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنا امیدوار کھڑا کرنے جا رہی ہے. یہ بہت بڑی ایک بات ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ شہباز شریف کی اتنی مطلب وہ گرپ نہیں ہے, کیونکہ فاروق حیدر میاں نواز شریف کے اپنے خاص بندے ہیں, اور باقی ساری وہی لابی جو ہے نا ادھر کام کر رہی ہے. شہباز شریف ادھر اتنے متحرک نہیں ہے. اگر وہ ہو بھی جائے تو اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جو کشمیری لوگ ہیں ان کو زیادہ محبت یا نواز شریف سے ہے یا مریم نواز سے. اب دیکھیں نا کل کا ایک اجلاس ہوا ہے, اس میں جو ہے نا پرائم منسٹر پاکستان انہوں نے اپنی یہ گورنمنٹ اپنے جو وفاقی وزراء ہیں ان کو یہ تنبیہ کی کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی کارکردگی تو نظر نہیں آ رہی. آپ اگر یہ ہم نے الیکشن کشمیر والا بھی ہار گئے تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اس کے بعد وفاقی وزراء نے جو ہے نا بیانات گھڑنے شروع کر دیے ہیں, الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز گل نے 2-3 تصویریں بھی ٹویٹ کر کے مذاق اڑانے کی کوشش کی. یہ ایک بونڈی حرکت ہوتی ہے. یہ سیاسی جماعتوں کے کارکن اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. یہ کچھ وہ جو جس طرح ہم پنجابی میں لچے یا لفنگے نہیں ہوتے, یہ ان کے کام ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں نا شہباز گل ایک بہت بڑی پارٹی ہے, رولنگ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر وہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں کریں گے تو لوگوں پہ کیا تاثر جائے گا. اسی طرح پھر ان کے جو سپورٹران ہیں وہ بھی ان کو کاپی کریں گے. پھر جو ایک پاکستان میں ایک سیاست کا امیج تھا وہ تو برقرار نہیں نہ رہ سکے گا. اس وجہ سے وفاقی وزراء نے اب اپنی عمران خان کو اپنی جو ہے نا ثابت کرنے کے لیے کہ ہم دیکھیں ہم کیا کیا کر رہے ہیں, انہوں نے روز پریس کانفرنس کرنی شروع کر دی ہیں, بیانات دینا شروع کر دیا. کشمیر میں کہیں جا رہے ہیں, اسلحے کی نمائش کھلیا میں بھی اجاز چوری چند روز قبل گجرانوالہ کے ایک حلقے میں گئے ہوئے تھے, پھر لاہور کے حلقے میں ادھر گئے ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے اسلحہ کا بھرپور جو ہے نا شو آف کروایا تھا. یہ چیزیں حکومت کے خلاف جاتی ہیں, لیکن ان چیزوں کی ان کو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اب عمران خان دیکھیں وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے, اس کو کشمیر الیکشن کی بھی فکر ہے, اس کو وہ جو ہم ایک نیا محاذ کھلا ہوا افغان طالبان اس کو اس کی بھی فکر ہے. وہ ایک پرائم منسٹر ہوتے ہیں ہر طرف دیکھنے. یہ کام ان کی پارٹی کے نمائندوں کے تھے کہ اگر وہ ان چیزوں کو سنبھالتے تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں تھی پڑنی. لیکن جو ہے نا وہ ایک جس کو بدقسمتی کہہ لیں کہ ایک پرائم منسٹر ہو کہ وہ ساری ملک کی چیزوں کو چھوڑ کے اپنی جو تھے کام چھوڑ کے ان کی ترجیحات کو کم کر کے کشمیر الیکشن کی طرف اس کا دھیان ہے. اب اس کو سوائے کشمیر کا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. وہ اب دیکھیں نا 2 یا 3 مقامات پر ان کا خطاب بھی رکھا گیا. یہ ساری چیزیں بخلاہٹ کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں, اور وہ ڈر گئے. میرے خیال سے جو نا پی ٹی آئی وہ ڈر گئی ہے کہ کہیں بائی الیکشن کی طرح ہم یہ کشمیر کا محاذ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہار نہ جائیں. یونس صاحب آپ کی طرف موو کروں گی, آپ بتائیے گا کہ حکومت وقت کیوں اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے, کیا ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے؟ میں اس کے لیے ہیرا یہ بتاؤں گا کہ جو صورتحال آج کشمیر میں ہے وہ کوئی موجودہ حکمرانوں کے لیے اچھی نہیں ہے. صورتحال انتہائی افسوسناک ہے. جہاں تک بات ہے جو وہاں مریم نواز نے جا کے اپنا ایک جلسے سے خطاب کر رہی ہیں, اپنے ووٹر کو وہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو پہلے سے ان کا وزیر اعظم موجود ہے وہاں فاروق حیدر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فاروق حیدر کی صورت میں ان کے پنجاب میں بڑے روٹس ہیں. ان کے وہ نواز شریف کا خاص آدمی ہے جس طرح شعیب صاحب نے بتایا ہے. تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں خاص طور پر نواز شریف کا ووٹ بینک ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں بھی جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے بڑی واضح برتری حاصل کی ہے, وہ الیکشن جیتے ہیں.
हालांकि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हुक्मरान जमात के होते हैं, लोग इसलिए भी वोट देते हैं कि यहाँ उनके तरक्याती काम हो जाएंगे, लोग इसलिए भी वोट देते हैं कि जो मौजूदा सेटअप है उसमें ही रह के वो अपने हलके के काम करवा सकते हैं, उनके ज़रिए ही वो अपने आप को जो है लोगों के पास जाके छोटे मोटे मामला तय करवा सकते हैं। अपोजिशन की ये सीटें नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन ने वो सीटें जीती हैं और नून लीग ने वो बड़े आसान से इलेक्शन विन किया है। इसी तरह की सूरत हाल अब पैदा हुई है आज़ाद कश्मीर में भी। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जाके ज़ाहिर तो एक अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये सारी कोशिशें हैं। अगर हम आज़ाद कश्मीर में पीटीआई इलेक्शन हारती है तो ये समझे आप पीटीआई की सबसे बड़ी नाकामी होगी। पीटीआई हुक्मरानों की ये जो मौजूदा पॉलिसियां हैं वो उससे समझें कि अवाम इत्फाक नहीं कर रही। मौजूदा हुकूमत ने जो अवाम को रिलीफ देना है वही अवाम उसके लिए वोट बैंक होगा, वही अवाम उसके लिए बाहर निकलेंगे, उसे वोट देंगे। मौजूदा हुक्मरानों की सूरत हाल दिन ब दिन इंतहाई अफसोसनाक होती जा रही है, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, और कोई भी मासवा इमरान खान के उनके किसी भी सूबे में कोई वो रिट नजर नहीं आ रही कि जो होनी चाहिए हुकूमत की। तो जब वहाँ आज़ाद कश्मीर में मोहतरमा जाके जो मरियम नवाज साहबा हैं वो ज़ाहिर तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए तकरीरें कर रही हैं। आप देखें इलेक्शन का सेटअप, उन्होंने पहले गिलगित बल्तिस्तान में जाके बड़ी तकरीरें की, फिर उसके लिए उन्होंने नवाज शरीफ का बयानिया बयान किया, वो आज़ाद कश्मीर में उनके बयानिया को लेकर चल रही हैं। नवाज शरीफ का बयानिया तो कहीं भी नहीं है, उस बयानिए को तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ तो खुद इस मुल्क से भागा हुआ है, अवाम उसको पसंद नहीं करती है। अब अगर आज़ाद कश्मीर में उन्हें वोट मिलने हैं तो वो पीटीआई से जो नफरत है उसके वोट मिलने हैं। अवाम को नवाज शरीफ से प्यार नहीं है, अवाम को पीटीआई के जो मौजूदा मामलात हैं, जो पीटीआई ने लोगों के साथ मिलके वादे मुआहदे किए थे कि वो इक़्तिदार में आके जी उन्हें बड़ा रिलीफ देगी, महंगाई ख़त्म कर देगी, इक़्तिदार में आके जनाब कर्जे वापस जो इन्होंने लिए लुटाएंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, बड़े इन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए थे। वो उन ख्वाब की वजह से, उनकी वजह से अवाम अब उनसे तंग है। तो आज़ाद कश्मीर में भी अगर पीटीआई हारती है तो इसकी ये बदकिस्मती इसीलिए है कि ये अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। तो जहां तक इमरान खान के ये जो एक बड़ी फौज है, उसकी जो जफर मौज है, तो वो मासूम बयानबाजी के और क्या कर रहे हैं। तो उनके पास कोई खास वहां वोट बैंक नहीं है कि जिसको वो लेके आगे चल सकें। तो इमरान खान का एक अपना नुक्ता नजर है, मरियम नवाज का एक अपना नुक्ता नजर है। अब इलेक्शन करीब आने वाले हैं, ये देखेंगे कि अब कौन पार्टी जीती है। इमरान खान कहता है कि जी हमारी पार्टी जीतेगी, मरियम नवाज कह रही है कि जी हमारी पार्टी जीतेगी, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं जी हमारी पार्टी वहां विन करेगी, हमारा वजीर आजम होगा। अब सबसे जो काबिल तवज्जो बात यह है कि जो मियां नवाज शरीफ के वहां फरूक हैदर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके पंजाब में बड़े रूट्स हैं। अब मैं आपको लाहौर की बात बताता हूं, आप दूर ना जाएं। लाहौर में जो DIG ऑपरेशन है बहुत बड़ी सीट है, पंजाब के हवाले से ये बड़ी अहम सीट है, और वो जो DIG ऑपरेशन है वो उसका भांजा है वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का। जब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का भांजा सूबाई दारुल खुलाफा, जहां पे ये आज़ाद कश्मीर के लिए 2 सीटें रखी गई हैं, यहाँ 2 सीटों के लिए उनका कंपेन करना अपना ही वोट बैंक काफी है। फिर जहां उसका भांजा बैठा होगा तो वो तो यकीनन अपने मामू को सपोर्ट करेगा। तो आप देखें ये पीटीआई की, मैं तो हैरान हूं पीटीआई के जो इसकी पॉलिसियां हैं, पीटीआई के मामला से, कि यहाँ ऐसे बंदों को तैनात किया गया है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने मामू के लिए काम करेगा या गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। तो इसी तरह जिस तरह लाहौर में उनके रूट्स हैं, बाकी इजला में भी उनके रूट्स हैं, पंजाब से भी वो सीटें जीत जाएंगे। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो बाजार सूरत हाल है वो बड़ी आसान नजर आ रही है कि हुक्मरान जमात वहां आसानी से किसी को शिकस्त नहीं दे सकेगी। बाकी जमातें जो हैं वो उनका एक अपना वोट बैंक जरूर है। हुक्मरान जमात को हमेशा से ये एक उसके लिए प्लस पॉइंट होता है कि वो हुक्मरानी में इक़्तिदार में होते हैं। हुक्मरान जमात को दूसरे लोगों को फंड्स और दीगर मराद देने के बहाने चीजें ज्यादा मिलती हैं, ज्यादा हिस्सा मिल जाता है, वोट ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन ये इनकी बदकिस्मती है कि इन्होंने अवाम को कुछ दिया ही नहीं। मासूम महंगाई के इमरान खान के साथ जो लोग बड़े पहले दिन से
یہ نظریہ لے کے آئے تھے کہ وہ اس کے ساتھ چلیں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ جئیں گے، اس کے ساتھ مریں گے، آج وہ عمران خان کو پسند نہیں کر رہے. پنجاب کی صورتحال دیکھ لیں، کسی بھی صوبے کی صورتحال دیکھ لیں. اب لوگ جو عمران خان کے ساتھ پہلے دن سے چل رہے تھے یا اس کے ساتھ آ رہے تھے، اور کارکن خاص طور پہ، وہ اس سے بڑے مایوس ہو چکے ہیں. تو عمران خان کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اگر یہی صورتحال رہی تو یہ آزاد کشمیر ہی نہیں، آنے والا الیکشن عمران خان بھی ہار جائے گا، اور یہ نہ صرف الیکشن ہار جائے گا، اس کی پارٹی بہت پیچھے چلی جائے گی. تو اب اس کے لیے ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ آج نہ تو کوئی نواز شریف کو پسند کر رہا ہے، نہ کوئی بلاول بھٹو کی پارٹی کو پسند کر رہا ہے. تو یہ عمران خان کے لیے ایک اتنا سنہری موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو تمام صوبوں میں جس طرح صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کو اس کا غور و فکر کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے، اس کے مسائل ختم کرنے چاہیے، لوگوں کو اس کو اعتماد میں لے کے چلنا چاہیے. ماسوائے اس کے جو ترجمان ہیں وہ بیان بازی کا کچھ بھی نہیں کر رہے، کہیں کوئی گورنمنٹ کی ریٹ نظر نہیں آ رہی. جو میرٹ پہ بات کی جائے تو وہاں بظاہر حالات اچھے نہیں ہیں آزاد کشمیر میں. میں شعیب صاحب کی بات سے بات کرتا ہوں کہ وہاں بڑی ان کو واضح شکست نظر آ رہی ہے. لیکن اب دیکھیں عمران خان کو شکست کی پرواہ نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ ہماری یہ شکست جو ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے. اس نے اس کے بعد لوگوں کو ریلیف ہی نہیں دیا، اس نے اپنے چیزیں چینج ہی نہیں کی. یعنی بار صاحب چینج کیے انہوں نے. ظاہر ہے جو پنجاب میں ترقیاتی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو انہوں نے 3 سال سے عوام کو نہیں تھا دیا، وہ جو بائی الیکشن ہوئے ان کی ہار کے بعد ہی لوگوں میں تقسیم کرنے شروع کیے ہیں. آپ اس کو ایک طرح سے بناوٹی فنڈ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ لو پیسے لو، لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ ہم گورنمنٹ جو ہے نا ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اگر انہوں نے بھی یہی کرنا تھا، فنڈز لے کے دے کے ہی اپنی کارکردگی بنانی تھی، تو بھائی جان وہ کیا تبدیلی تھی جس کے لیے ہم ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں. شعیب صاحب آپ کی بڑی اچھی بات ہے. نواز شریف کے متعلق یہ ایک بڑی واضح پالیسی ہے، بڑا واضح لوگوں کا. لیکن یونس صاحب ابھی مریم نواز کا جو بیانیہ ہے، نواز شریف تو مفرور ہیں، ٹھیک ہے، مجرم ہے وہ ایک، تو پھر بھی وہ کہہ رہی ہے کہ تمام ادارے نواز شریف کے بیانیے کے مطابق چلیں گے. وہ مطلب کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ اب وہ زندہ رہنے کے لیے ساری بیان بازی کر رہی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم آؤٹ ہو گئے ہیں. اب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہماری اپوزیشن میں کوئی اب حالات نہیں ہے. پنجاب میں ان کے ساتھ پاس واضح برتری کے باوجود وہ اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اب دیکھیں پی ڈی ایم نے اعلان کیا تھا، پی ڈی ایم کی جماعت جو نون لیگ سب سے بڑی جماعت ہے، تو نون لیگ نے یہ اعلان کیا تھا وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. کتنی آسانی سے بجٹ پاس ہو گیا ہے. اب تو کوئی ایسا چارہ ہی نہیں ہے نون لیگ کے پاس بیان بازی کے علاوہ. یقین کریں مجھے بریک کے جانے پڑنا ہے، ایک سیکنڈ آپ کو چاہیے. دیکھیں یہ صرف نا اپنی سیاست چمکانے کے لیے، بجٹ کے 7 دن تک مریم نواز نے مہنگائی کے اوپر ایک اپنی ٹویٹ نہیں تھی کی. ان کو ٹویٹ آف کوئین کہا جاتا ہے، ان کو ٹویٹ کی کوئین کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ایک سنگل ٹویٹ مہنگائی کے بجٹ کے اوپر نہیں تھی کی، نہ نواز شریف نے کیا ہے. ان لوگوں کو کوئی عوام کا درد نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے. یہ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے، اپنی پینشن کے پیسے بچانے کے لیے موقف آ گیا. مجھے بریک کے جانب جانا ہے. افغانستان کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، مداخلت کی بات کریں گے. افغانستان میں بھارت جو ہے بہت زیادہ مداخلت کر رہا ہے اور حالات افغانستان کے بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور خطے کا جو امن ہے اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اسی پر میں بڑھوں گی شعیب احمد کی جانب. شعیب احمد، بتائیے گا کہ افغانستان میں حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور بھارت جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے جی، یہ تو آپ کہہ لیں کہ اللہ کی ذات کا بڑا شکر ہے کہ بھارت کھل کے اب ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ یہی وہ ملک ہے جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے در پہ ہے. کتنی مزیداری کی بات ہے کہ اب ساری دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو افغانستان میں اسلحے کی سپلائی تھی نا وہ بھارت کی تھی. بھارت اب C-17 وہاں پہ اسلحے کے بھر کے بھیج رہا ہے. دوسری طرف وہ افغان طالبان سے امن کی کوششیں کر رہا ہے. دوگلی پالیسی واضح ہو گئی. دنیا کو یہ ایک بہت مؤثر پاکستان کی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے بھارت کا یہ پیغام پوری دنیا کو ہم نے دکھا دیا کہ دیکھیں جی بھارت کیا کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ افغان طالبان کا خطے پہ اثر کیا پڑنے والا ہے. جو ہے نا جی نیوز کے پروگرام میں جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ جو ہے نا افغان ترجمان ہے سہیل شاہین، انہوں نے بڑی طویل اور ایک اچھی گفتگو کی اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے افغان طالبان 20 سال کی لڑائی کے بعد پہلی دفعہ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اسلامی نظام قائم کریں. لیکن پہلی دفعہ یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ انہوں نے اپنے قوانین تھے ان سے مخالفت کی. مثال کے طور پہ
انہوں نے یہ کابل میں کہا ہے کہ جی جو جرنلسٹ اور انٹرنیشنل میڈیا کے صحافی تھے جو وہاں پہ کام کر رہے تھے وہ ہم پہ تنقید کریں ہم برداشت کریں گے. یہ سب سے جو ہے نا مؤثر پیغام یہ ان کا. انہوں نے کہا یہاں پہ اگر عورت ٹی وی کے اوپر آنا چاہتی وہ اپنا حجاب کرے, اسلامی روایات کے مطابق ٹی وی پہ آ جائے, ہمیں منظور ہے. بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم عورت کو ننگے سر گھومنا نہیں دینے چاہتے. دیکھیں یہ ان کے ایک اپنے مسائل ہیں, لیکن جو چیز دیکھنے والی ہے کہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ افغان طالبان مذاکرات سے اپنے تمام معاملات حل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ خوش آئند چیز ہے. اب یہاں پہ جو پاکستان کا مسئلہ وہ ہے, اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان میں سے کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں. افغانی طالبان جو ہے اگر وہ مذاکرات پہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں, انہوں نے ایران کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں مذاکرات کیے, وہ تاجکستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, وہ چین کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ترکی سے بھی بات نہیں کرنا چاہ رہے. وہ اگر اس طرح کی وہ مذاکرات کرنے کے اقتدار میں آتے ہیں یا اقتدار لینا چاہتے ہیں تو جو ہے نا وہ DGISPR کے بیان کے مطابق کہ ان کو افغانی عوام کو ان کا جو ہے نا اقتدار ان کی مرضی سے ہی چوز کرنے کا حق دینا چاہیے. یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ پاکستان کی طرف سے ایک بہت بہتر اور مثبت جواب ہے جو دیا جا رہا ہے. اگر اسی طرح وہ مذاکرات کے ساتھ چلتے رہے تو میرا خیال ہے کہ افغان بارڈر کی طرف سے جو پاکستان کی طرف حملے تھے وہ کم ہو جائیں گے اور پاکستان کا امن جو تھا نا وہ تباہ ہونے سے بچ جائے گا. یہاں پہ ایک اور بات کہ جو افغان طالبان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے نا, یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. اس سے ہم بچنے کی اب کوشش کر سکتے ہیں. ہمیں بچنا بھی چاہیے کہ ہم نے ان بندوں سے پرہیز کرنا ہے جو بھارتی لابی کا حصہ ہیں, جو بھارت کے ساتھ اپنے مذاکرات کر کے ان سے پیسے لے کے پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کر